بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور رغبت اور طبیعت کو فراست حاصل ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے اور علماء نے متعدد کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان کیا ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم الشان واقعہ سے خوب واقف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن، اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں۔ بعض علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے کو سب قصوں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا، اور بعضوں نے یہ کہہ کر یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصوں سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور صبر سے بہتر چیز اس نے اللہ تعالیٰ سے اس قصہ کو احسن کہا ہے، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلی باتیں خواب کی تھیں اور تمام حقیقتیں اس قصہ میں بیان ہوئی ہیں۔ خیر، جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ واقعہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا، ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر بن خطاب سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، اور وہ بہتر قصوں میں سے قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ و غمگین ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مناظرہ کا حال بیان کیا۔ رسول خدا یہ سن کر اور حضرت عمر کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، بحکم رب العالمین پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور قصہ کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی رحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد تولد ہونے بنیامین کے انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیر خور بچے تھے، اور ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر الاولاد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کو خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہمراہ بھیج دیا، اور وہ حضرت یوسف کو اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے۔ اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب کی محبت یوسف سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اور اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف 1 ہفتہ تمہارے پاس رہے اور 1 ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا، پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باوقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
اپنی پھپھو کے گھر میں 7 دن رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا۔ تب ان کی بہن نے حیلہ سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے جائے۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا تاکہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت اہلیہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چوری کرتا پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ پس بعد 7 دن کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے حیلہ کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یہ یوسف میرے پاس رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کی خواہر نے وفات پائی۔ پھر بعد وفات اپنی بہن سے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے، اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، اے بیٹے میرے، مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس کے خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے 12 بھائی اور 1 باپ اور 4 ماؤں سے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، اور اس طرح نوازے گا تیرا رب اور بتاوے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر حضرت یعقوب کے جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور بولے قول اللہ تعالیٰ، اور جب کہنے لگے ان کے بھائی البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں سری غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ بھی ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھی، حالانکہ یہ باتیں طعنہ زنی پر محمول ہوتی ہیں، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف کے سب بھائی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے۔